نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق فراخ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھنا، بقدر ہمت ان کے ساتھ تعاون کرنا، مالی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، ملاقات کے لیے ان کے پاس جانا، ان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہونا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ صلہ رحمی میں وہ رشتہ دار آتے ہیں جو اصول اور فروع ہوتے ہیں۔ اصول یعنی اس کے اپنے ماں باپ کے ماں باپ، یعنی دادا دادی، نانا نانی، اور پھر ان کی اولاد یعنی ماں باپ کے بہن بھائی، ماموں خالہ، اسی طریقے سے پھوپھی اور چچا تایا، اور پھر ان کی اولاد، اور پھر فروع میں اپنی اولاد کی اولاد یعنی نواسی، پوتی، نواسا، پوتا، یہ جو ہے تمام افراد جو ہے یہ قریب ترین رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ ان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی تاکید تعلیم قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس انسان میں موجود ہوں گی اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور اللہ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ 3 صفات کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی صفت یہ کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، دوسرے یہ کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، تیسرا یہ کہ جو تجھ سے تعلق توڑے، رشتہ ختم کرے، تمہارے حقوق ادا نہ کرے، تم اس سے جڑو اور اس کے حقوق ادا کرو۔ تو جو ان 3 شرائط پر پورا اترے گا، ان 3 صفات کا حامل ہوگا، اللہ رب العالمین اس سے حساب بھی آسان لے گا اور اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے فضیلت اور اجر اس عمل کو کرنے پر، جبکہ اس کی خلاف ورزی اور قطع تعلق کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں سخت وعیدات آئی ہیں۔ قطع تعلق رشتوں کو توڑنے کے حوالے سے فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ یہ منافقین کی صفات میں سے ہے۔ منافقین کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، اور مجرمین جو جہنم میں جائیں گے ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ جو ہے قطع تعلق کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی حوالے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے عرش الہی کو قیامت کے دن رحم پکڑے گا، رحم کو اللہ رب العالمین جس میں مثالی عطا کرے گا، اور وہ جو ہے عرش الہی کو پکڑے گا اور پھر یہ کہے گا کہ جس نے دنیا میں مجھے جوڑے رکھا آج اللہ تعالیٰ بھی اسے جوڑے گا، یعنی انعام اور اکرام سے نوازے گا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اور جس نے دنیا میں مجھے توڑا یعنی میرے حقوق ادا نہیں کیے، قطع تعلق کیا، تو اللہ رب العالمین آج اسے توڑے گا، یعنی اس کو جو ہے عذاب ہوگا۔ تو یہ سخت وعید ہے جو قطع تعلق کی صورت میں جو ہے بیان ہوئی ہے۔ آج کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے اضافے اور مال کے اضافے کے اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا ہے کہ یہ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اضافہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے عمر میں برکت دیتا ہے،
اور اس برکت کی وجہ سے کم عمر میں زیادہ کام وہ کر جاتا ہے، کم مال میں زیادہ فوائد وہ سمیٹ لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے معنوی طور پر اضافہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عمر میں اضافہ اور مال میں اضافہ تقدیر کے مطابق یہ ہوتا ہے، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس میں کوئی شے اضافہ نہیں ہوتا ہے، جیسے اللہ نے لکھ دیا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ دوسرا ہے تقدیر معلق، یعنی اس تقدیر میں دو آپشن رکھے ہوتے ہیں کہ بندے نے اگر یہ کام کیا تو اس کو یہ ملے گا اور نہیں کیا تو نہیں ملے گا۔ تو یہ گویا کہ تقدیر معلق میں سے ہو گیا کہ اگر وہ صلہ رحمی کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، تو پھر اس کی عمر میں عملاً اضافہ ہو جاتا ہے، حقیقتاً اضافہ ہو جاتا ہے، اور نہیں کرتا ہے تو تقدیر کے مطابق جو اس کی عمر ہوتی ہے وہی رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مال میں اضافے کی بھی یہی صورت ہے کہ اللہ نے اس کے حق میں جو مقدر کر دیا، رزق اتنا ملے گا، لیکن ساتھ میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اگر یہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے مال میں اضافہ ہوگا، نہیں کرتا ہے تو مال اتنا ہی رہ جائے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ان حقوق کا پاس رکھے، خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس میں ایک صحابی کو بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے بد سلوکی کرتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا بیان درست ہے تو پھر تم ان کے منہ میں گرم راکھ رکھ رہے ہو، جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے تو ان کے خلاف اللہ کی طرف سے تمہیں مدد پہنچتی رہے گی۔ گویا کہ اس حدیث میں واضح کر دیا گیا کہ ایک شخص اگر آپ کا حق ادا نہیں کرتا، آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس سے قطع تعلق کر دیں، آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے ظلم شروع کر دیں۔ نہیں، جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ آج اس حوالے سے سخت کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ کبھی دو بہنوں میں ناچاقی ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ بھائیوں میں ناچاقی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھائی جو ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند کر دیتے ہیں۔ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ناچاقی ہو جاتی ہے، جی وہ میرے غم میں نہیں آیا تو میں اس کے غم میں نہیں جاؤں گا، وہ میرے خوشی میں شریک نہیں ہو تو میں اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوں گا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں اس کے ساتھ کروں گا۔ تو یہ رویہ اور یہ طریقہ ہماری شریعت کا نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کا نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر نے تعلیم یہ دی ہے کہ جو تم کو توڑے تم اس کو جوڑو، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یا تو وہ شخص سدھر جائے گا، وہ خاتون سنبھل جائے گی، اپنی کیفیت اور روش کو بدل دے گی، اور اگر وہ اپنی روش سے باز نہیں آتی ہے تو کم از کم عند اللہ جو دوسرا شخص ہوگا وہ بری تصور کیا جائے گا۔ لہٰذا اس حوالے سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھیں، ان کے ساتھ جو ہے تعلقات درست رکھیں، ان کی خوشی میں ان کے غم میں شرکت کریں، ان کی خیریت معلوم کریں۔ آج کل جو جدید وسائل آ گئے، ان جدید وسائل نے بہت زیادہ سستی بھی لاحق کر دی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ کسی کے گھر جا کر کے اس کی زیارت کی جائے، اس کی خیریت معلوم کی جائے، واٹس ایپ پر ہی جو ہے وہ براہ راست ویڈیو کال کے ذریعے جو ہے سب معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اپنے فوائد اپنی جگہ، لیکن رشتہ داروں کے گھر جانا چاہیے، ان کی خیریت معلوم کرنا چاہیے۔ اس سے محبت بڑھتی، اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اور جو آنے والا اب کا دور ہے، یہ دور اور آنے والا دور انتہائی خطرناک سخت دور ہوگا، نسل کے تحفظ کے حوالے سے، ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے حوالے سے۔ اس کا علاج صرف یہی ہے کہ آپ کا خاندان مضبوط ہو۔ جتنا آپ کا خاندان مضبوط ہوگا، آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے، ان فتنوں سے محفوظ رہ پائیں گے۔ اور اگر یہ خاندان میں دراڑیں آ گئی، فساد پھیل گیا، اور جو ہے رشتے ناطے جو ہے ختم ہونا شروع ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں نہ نسل محفوظ رہے گی، نہ عقیدہ محفوظ رہے گا، نہ اعمال محفوظ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔